ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہو جو اسلام کا سمبل ہو، اسلام کی پہچان ہو، اسلام کے لیے قربان ہو، تو اس پر ہمیں غم منانا چاہیے۔ غم کا ماحول الگ ہے، سنت الہیہ کو اپنائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے آبا و اجداد، والدین، بہن بھائی، بیوی، بچے یا قریبی دوست یا قریبی ساتھی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب بھی اس کی ہم کوئی تصویر دیکھ لیں، کوئی یادداشت کی کوئی چیز دیکھ لیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ بہت آپ جیسے علماء حضرات کوشش کرتے ہیں کہ وہ فضا قائم ہو، وہ چیزیں یاد آئیں، مگر جس طرح کے آج کل کچھ ریت و رواج بن گئے ہیں، جس میں کچھ کھانے پینے کے معاملہ، نظر و نیاز سے تو کسی کو انکار نہیں، مگر جس طرح اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ منایا جاتا ہے، یا ہم بات کریں کہ انہی دنوں میں پکنکس بھی منائی جاتی ہے، اب تو شادی بیاہ کے پروگرام بھی ہونے لگے ہیں، کچھ آمین کے پروگرام، کچھ حقیقے کے پروگرام کے آپ کو شادی ہال سستے مل جاتے ہیں، آپ فارم ہاؤسز پہ پکنکس منائی جاتی ہیں، تو یہ کیا غم منانے کا صحیح طریقہ ہے؟ یا جس طرح کوئی بھی کا نظر و نیاز کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایک ہڑا اڑی ٹائپ کا ایک ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، خواتین مرد ساتھ ہیں، ہلے گلے ہو رہے ہیں، خوشی سے مسکراہٹ ہیں، کیا یہ دن غم کے نہیں؟ کیا ان دنوں میں کم ہنسنا، کم بولنا، خوشیاں نہ منانا؟ اس حوالے سے آپ بہتر بتا سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمیں ہر چیز میں سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب رسول خدا سرور انبیاء کی زوج جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا اور سرکار ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کے چچا تھے، آپ کے محسن تھے، آپ کے پالن ہار تھے، آپ کی پرورش کرنے والے تھے، آپ کا دفاع کرنے والے تھے، اس معاشرے سے جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کو بچا کے لے کر کے آئے، جو ان کے پالن ہار تھے۔ آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ پورے سال کو عام الحزن میں تبدیل کرتے ہیں، کہ یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ تو یہ ہمیں سیرت رسول سے آگاہی ہوئی کہ جب کوئی ایسی شخصیت جو سمبل آف اسلام ہو، اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، آپ نے غم گساری کی، آپ نے انس دیا، آپ نے وفاداری نبھائی، آپ نے اپنی تمام مال و دولت اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے قربان کر دی۔ وہ ملکۃ الارض کہ جن کے پاس خزانوں کی کمی نہیں تھی، ان کے جانے پر آپ نے عام الحزن کیا۔ تو یہ ہمیں درس دے دیا سیرت رسول نے کہ جب کوئی ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہو جو اسلام کا سمبل ہو، اسلام کی پہچان ہو، اسلام کے لیے قربان ہو، تو اس پر ہمیں غم منانا چاہیے۔ اب غم منانے کا طریقہ جو معاشرے نے سکھایا، غم کے لباس الگ ہیں، غم کے کھانے الگ ہیں، غم کا ماحول الگ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 9 محرم کی صبح، اس کو آپ خوبصورت صبح نہیں کہہ سکتے، یہ سوگوار صبح ہے۔ اس میں زمین ہو یا عرش ہو، فرش ہو، کائنات کی ہر شے سوگوار ہے۔ آپ دیکھیں کہ آسماں بھی روتا ہے۔ تو سوگواری، قدرت نے اس کو، ماحول کو سوگوار کر کے بتا دیا کہ یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے کہ غم کے ایام میں ہم خوشی سے پرہیز کریں۔ یہ تو احکام ہے، الہی ہے اور احکام رسول ہے۔ اب معاشرے کی جانب آتے ہیں۔ دیکھیے، معاشرہ چونکہ بے حس ہو چکا ہے، بے حس معاشرے سے نہ تو ہم انسانیت کی توقع کر سکتے ہیں، نہ ہی اسلام کی توقع کر سکتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی خواہش پر ہر چیز کو قربان کر دے، نہ تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ وہ انسان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت رسول کو اپنائیں، سنت الہیہ کو اپنائیں،
اب آپ نے تبرکات کی بات کی. دیکھیے تبرکات کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیجیے، جو آپ کو پسند ہے وہ رسول خدا کے حضور پیش کیجیے. جو آپ کو پسند ہے، حسین و منی، یہ حدیث ایسی کامل حدیث متواتر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. گویا رسول نے اسلام کو پہنچایا، سن 61 ہجری میں اسلام کو بچا کے یہ بتا دیا کہ واقعاً اب رسول کی بھی شناخت حسین سے ہے، اسلام کی شناخت بھی حسین سے ہے، انسانیت کی بقا بھی حسین سے ہے. گویا سنت الہیہ اور سنت رسول اور شریعت جو ہے، اب اس کا محافظ جو ہے وہ امام حسین، امام مظلوم سید الشہداء ہیں. لہذا اب تمام شناخت ختم ہو جاتی ہے. سن 61 ہجری کے بعد صرف 2 راستے رہ جاتے ہیں. ایک حسینیت کا راستہ جو سنت رسول کی جانب لے کے جاتا ہے، جو سنت الہیہ کی جانب لے کے جاتا ہے، جو شریعت کی جانب لے کے جاتا ہے، جو انسانیت کی جانب لے کے جاتا ہے. دوسرا راستہ یزیدیت کا ہے جو اختلاف کی جانب لے کے جاتا ہے، خلفشار کی جانب لے کے جاتا ہے، انتشار کی جانب لے کے جاتا ہے. گویا وہ راستہ جہنم کی جانب لے کے جاتا ہے اور حسینیت کا راستہ جنت کی جانب لے کے جاتا ہے. اگر حسینیت کو راستے کو اپنائیں گے تو زندگی بھی جنت ہے، معاشرہ بھی جنت ہے، اور مرنے کے بعد قبر بھی جنت ہے اور اخروی بھی جنت ہے. یہ ہے اس کی کیفیت.